السلام علیکم۔ اور اس دن، قیامت کے دن، حشر کے دن، ظالم اپنا ہاتھ غصے سے کاٹ کھائے گا، چبائے گا اپنا ہاتھ غصے سے، اور کہے گا کاش میں نے پیغمبر کے راستہ اختیار کیا ہوتا، ہائے کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا، اس نے مجھے ہدایت نصیحت جبکہ میرے پاس آ چکی تھی گمراہ کر دیا۔ سورہ فرقان آیت نمبر 27، 28، 29، 27، 28، 29۔ کیا فرما رہے مجرم اس دن؟ اللہ فرما رہے مجرم، گناہ گار، جو لوگ بھی گناہ کر کے پھنسیں گے وہاں پکڑے جائیں گے، جہنم میں جانے والے ہویں گے، جو لوگ پکڑے جائیں گے وہ کہیں گے کہ اے کاش میں نے پیغمبر کے راستے اختیار کیا ہوتا، ان کے راستے پہ چلا ہوتا، اے کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ فلاں مینس ایکس وائی زیڈ، کوئی بھی ہو فلاں، اسی لیے فلاں لفظ ہے عربی میں، وہاں آپ دیکھیے 27، 28، 29 سورہ فرقان۔ فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، اس نے فلاں ایکس وائی زیڈ، کوئی بھی عالم، مفتی، اسکالر، کوئی بھی ہو جو اس کو بتا رہا، راستہ دکھا رہا، وہ فلاں شخص کی بات نہ سنی ہوتی، اس کو دوست نہ بنایا تھا۔ جس کو دوست بناتا ہے اس کی باتوں پہ چلتا ہے نا، جس کو دوست بنا کے دیندار لوگ کو۔ اس نے مجھے ہدایت نصیحت جبکہ میرے پاس آ چکی تھی، آ گئی تھی، گھر میں قرآن ہے نا، آ گئی نا سب کے، اس نے مجھے گمراہ کر دیا۔ اس کی بات سن کے، فلاں فلاں کی بات سن کے، عالم مفتی جس کی بھی بات سنا جو غلط ہے قرآن کے خلاف، اس نے مجھے گمراہ کر دیا، جبکہ کتاب میرے پاس آ چکی تھی، میں کھول کے دیکھا نہیں، پڑھا نہیں، میں نے قرآن سے چیک نہیں کیا اس کی بات، اس کی بات، سمجھے آپ؟ سوچیے آپ کتنی بھاری بات ہے، اللہ پہلے ہی بتا دیا قرآن میں۔ انسان اس دن کہے گا کہ کتاب نصیحت جبکہ میرے پاس آ گئی تھی، گھر میں تھی، موبائل میں تھی، قرآن گھر میں موبائل میں آ چکی تھی، اس نے مجھے گمراہ کر دیا، اس نے ہر فرقہ پہ ہے نا بھائی، عالم مفتی ان کی بات سنتے نا عوام، عالم مفتیوں کی بات، اپنے اپنے فرقوں کے عالم، بریلی تو اپنا عالم مفتی، دوسرے عالم مفتی گمراہ ہے، بریلی کی نظر میں ہے نا، ایسا ہی چل رہا ہے نا۔ اور دیوبندی ہے، جماعتی عالم مفتی ہے تو دوسرے عالم مفتی گمراہ ہے، اہل حدیث گمراہ ہے، بریلوی ہے نا، ایسا ہے۔ اور اہل حدیث عالم مفتی ہے تو دیوبندی اور بریلی گمراہ، عالم مفتی گمراہ، ان کے عالم مفتی گمراہ، ان کے عالم مفتی گمراہ، عالم مفتی ایک دوسرے کو گمراہ بول رہے ہیں، لوگ ان کی عالم مفتی کی بات پہ چل رہے ہیں، اپنے اپنے گروہ کے عالم مفتی۔ ارے بھائی یہ ایک آیت دیکھو آپ، اس دن پچھتائیں گے آپ، فائدہ کچھ نہیں ہوگا اس دن پچھتا کے۔ آج موقع وقت ہے کہ اس کی فرقوں میں مت پڑو، فرقوں میں مت جاؤ، اللہ بول رہا ہے قرآن کو مضبوطی پکڑو، وَتَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی قرآن کو مضبوطی پکڑو، اللہ کی رسی قرآن ہے، قرآن کو مضبوطی پکڑو، اور فرقوں میں مت پڑو، یہ فرقہ وہ فرقہ وہ فرقہ، قرآن پہ چلو بول رہا اللہ، سمجھا بھائی؟ یہ اس دن پچھتائیں گے، ارے اس نے میرے کو یہ بات بول کے، حدیث کے نام سے، قصے کہانیوں کے ذریعے سنا کے، جھوٹی حدیث سنا کے میرے کو گمراہ کر دیا، جبکہ ہدایت میرے پاس آ چکی تھی۔ بھائی آ چکی نا آپ کے گھر میں ہدایت، وہی اس دن بولیں گے ارے میں تو قرآن، سمجھا؟ اللہ بھی بول رہا ہے میری آیتیں تیرے پاس آئی تھی، یہ بھی بولے گا قیامت میں اللہ، کہاں ہے آیت؟ کدھر ہے آیت؟ قرآن میں، خود کھولو خود پڑھو، دوسرے کے بھروسے میں مت رہو، پھر کے عالم مفتی مدرسہ۔ اللہ بول رہا ہے میری آیتیں تیرے پاس آئی تھی، تو نے انکار کیا۔ سورہ مومنون آیت نمبر 105 کھول کے دیکھو، قرآن میں سب آیتیں ہیں، میری آیتیں تیرے پاس آئی تھی تو نے انکار کیا، جھٹلایا۔ کیوں جھٹلایا ہے؟ یہ بات حدیث میں، حدیث لا کے قرآن میں، ایسے ہی ہو رہا ہے نا بھائی، قرآن میں جو ہے جواب مسئلے کا، حدیث لا کے وہ جواب کو رد کر رہے ہیں، سمجھا؟ عالم مفتی مدرسہ عالم مفتی جو سکھایا جا رہا، پرنسپل بھی گمراہ، ٹیچر بھی گمراہ، اسٹوڈنٹ بھی گمراہ، سلیبس ہی مدرسوں کا رانگ ہے، چیلنج سے بول رہا ہوں میں، مدرسوں کا سلیبس ہی رانگ ہے، سمجھا؟ اسی لیے گمراہ ہے، عالم مفتی مدرسہ سب گمراہ۔
सोच लो आप, कई करोड़ एक एक फिरके में, 40-50 करोड़ आवाम वर्ल्ड में, मदरसे का सिलेबस ही रहोगे। प्योर कुरान भी रखे, डुप्लीकेट किताब कबाड़ भर के शोकेस पूरे मदरसे, सब सच झूठ, कुरान को लपेट के हदीस ये वो मिलावट करके दीन, ये लो दीन, मिलावटी दीन, सब गुमराह है। हिदायत सिर्फ कुरान के अंदर है, हिदायत, गाइडेंस, रहनुमाई, समझे आप। हिदायत इधर है, वही उस दिन पछताएंगे, वही सूरह फुरकान में बोल रहे हैं, समझे आप। ठीक है, अरे उस फला ने मुझे गुमराह कर दिया, फला ने, हर आदमी अपने अपने आलिम को उस दिन कोसेगा, लानत भेजेगा, अब फला ने मुझे गुमराह कर दिया, उसने मुझे हिदायत जबकि मेरे पास आ चुकी थी। ये लफ्ज है उसमें, देख लो आप 28 नंबर, हिदायत जबकि मेरे पास आ चुकी थी। सूरह फुरकान देखो 28-29, उसने मुझे गुमराह कर दिया, फला, कोई भी हो, आलिम, मुफ्ती, स्कॉलर, जो भी बोला, आप जिसकी बात सुन रहे, अल्लाह की बात नहीं सुन रहे आप, कुरान, अल्लाह की बात है, कुरान अल्लाह का पैगाम है, मैसेज है, समझे आप, हुक्म है अल्लाह का, सब अल्लाह ही बोल रहा है, कुरान मैसेज है, अल्लाह बोल रहा है, कुरान पैगाम है, अल्लाह बोल रहा है, कुरान अल्लाह का हुक्म है, समझे आप। तो ये इस पे छोड़ के आप इसके उसकी बातों में डुप्लीकेट, जाली, मिलावटी किताब, हदीस, ये वो, उसी से तो गुमराह रहे। कुरान के खिलाफ जो हदीस है मान ले रहे भाई, कुरान के खिलाफ जो बात है, हदीस का मतलब होता बात, रसूल अल्लाह के नाम से डाल दिए दुश्मन ने, आप मान ले रहे। चेक करो ना, कुरान के खिलाफ है वो बात, तो रसूल अल्लाह की नहीं हो सकती वो बात, समझिए आप। गौर करिए, झगड़े करेंगे यहाँ तो अभी हाथ चूम रहे, गले मिल रहे, आलिम मुफ्ती, हमारे आलिम, हमारे आलिम, हमारे आलिम, हमारे मुफ्ती साहब, समझा, शेखुल हदीस है तो वो है, ये है, यहाँ चूम रहे ना, वहाँ लड़ेंगे। सूरज सवा में अल्लाह बोल दिया, वहाँ लड़ेंगे बड़े लोग छोटे लोग से, बड़े लोग यानी आलिम मुफ्ती जो बड़े होते हैं ना, लड़ेंगे, सूरज सवा खोल के देख लो, समझे आप। छोटे लोग बड़े लोग से कहेंगे तुमने हमें रोके रखा था, तो वो बोलेंगे हमने कहाँ रोका था, हमने जबकि हिदायत तुम्हारे पास आई थी तो हमने कहाँ रोका था, वो भी पलटी मार देंगे, हमने कहाँ रोका था, कुरान मत पढ़ो, हिदायत, समझा। आज तो बोल रहे हैं नहीं गुमराह हो जाएंगे, आज बोल रहे हैं नहीं मत पढ़ो गुमराह हो जाएंगे, 17 उलूम 14 उलूम चाहिए, आज बोल रहे हैं, लेकिन उस दिन पलटेंगे, हमने कहाँ रोका था कुरान मत पढ़ो। हाँ समझा, वहाँ लिखा है सूरह सबा, देखिए आप 31, 32, 33, बड़े लोग छोटे लोग से कहें, छोटे लोग बड़े लोग को बोलेंगे तुम्हारी रात दिन की चालों ने हमें इससे रोके रखा था, कुरान हिदायत से। तो वो पहले ही बोल रहे हैं 31-32 में कि भाई हमने तुम्हें कहाँ रोका था, 32 में कि हिदायत तुम्हारे पास आई तो क्या हमने तुम्हें रोका था, वो बोलेंगे, वो सब लिखा है सूरह तौबा में, देख लो आप, कुरान खोल के अपनी जबान में कुरान तर्जुमे से पढ़ो, देखो जो भाषा आती है उसका तर्जुमा पढ़ो, जो मैं बोल रहा हूँ लिखा है कि नहीं देख लो, समझे आप, पलटी मार देंगे। तो वो कहेंगे छोटे लोग, अरे तुम हाँ कुरान से नहीं वो बोलेंगे हमने नहीं रोका था, ये छोटे लोग बोलेंगे तुम्हारी रात दिन की चालों ने हमें इससे रोका था, जो चालबाजी करते थे ना दुनिया में, नहीं समझोगे 14 उलूम चाहिए, सबके बस की बात नहीं है, ये सब चालबाजियां, इसलिए अवाम रुकी हुई, कुरान नहीं पढ़ती, बोलती अरे एक एक लफ्ज के कई कई मायने, ये सब बोल के सब उलट पुलट अवाम दूर कुरान से, इसीलिए सब वहाँ झगड़ेंगे लड़ेंगे, समझे आप। फिर वहाँ पछता के फायदा क्या, बल्कि आज तो हाथ चूम रहे, गले लग रहे, कोई बोलेगा ये आलिम गुमराह कर रहे, ये फिरका गुमराह है, ये आलिम लोग गुमराह कर रहे, कोई बोलेगा तो हाँ आलिम मुफ्तियों को पूरा भला बोल रहे। अरे भाई आज तुम गले लग रहे हो ना, उस दिन देखो क्या करेंगे, लड़ेंगे, कुरान के खिलाफ जितनी बातें आ रही ना हर किताब हर हदीस में, तो फंसेंगे आप, समझे। फिर क्या बोलेंगे आप, अल्लाह ताला इन्होंने जिन्होंने हमारे बड़ों ने सरदारों का हमने कहा माना, उन्होंने हमको गुमराह कर दिया, उनको दुगना अजाब दो। उस दिन तो लड़ेंगे, क्या बोलेंगे, ये सब जो आज आलिम मुफ्ती के नक्शे कदम पे उनके हुक्म पे चल रहा है, अल्लाह जिन्होंने हमको गुमराह किया उनको दुगना अजाब दे। अल्लाह फरमा रहे उनको भी दुगना अजाब, तुमको भी दुगना अजाब, सूरह अल अहज़ाब आयत 67-68 खोल के देख लो, समझा। और हामीम सजदा में भी है, फुसिलत, ये सूर्य का 2 नाम है, फुसिलत और हामीम सजदा, उसमें भी लिखा है अल्लाह जिन्होंने हमको गुमराह किया उनको गिरा दिखाओ भीड़ भाड़ में हशर के दिन, ताकि हम पैरों से कुचल डाले, उनको रौंद डाले। 29 नंबर की आयत सूर्य हामीम सजदा फुसिलत। तो आज बहुत एहतराम हुजूर मुफ्ती साहब आलिम साहब, आज अरे भाई चेक करो ना आलिम मुफ्ती कितनी
قرآن کے مطابق بول رہا ہے کتنی قرآن کے خلاف. سمجھے آپ؟ چیک کرو آپ کے پاس تو فرقان ہے. قرآن فرق کرتی سچ بات جھوٹ بات کا قرآن فیصلہ کرتی ہے نا آپ کے پاس گھر میں. یہ کھولو اپنے زبان میں پڑھو پھر دیکھو آپ. سمجھ میں آ جائے گا آپ کو. قرآن اللہ سورہ شورى میں بھی بول رہے ہیں کہ اللہ اپنی بات سے سچ بات جھوٹ بات کو چھانٹتا ہے, الگ کرتا ہے. سچ بات کو ثابت کرتا ہے, جھوٹ کو مٹاتا ہے. اللہ اپنی بات سے, اللہ کی بات سے, قرآن سے سچ بات جھوٹ بات کا فیصلہ اللہ کر دیتا ہے. سچ کو سچ, جھوٹ کو جھوٹ. سورہ شورى 24 سب دیکھ لو. فرقان بھی, سورہ شورى بھی دیکھ لو. قرآن فرقان ہے. پھر تاریخ, سورہ تاریخ میں دیکھ لو, انہ لقول فصل. یہ کلام سچ اور جھوٹ کو, سچ اور جھوٹ, حق اور باطل کو فیصلہ کرتا ہے قرآن. یہ ہے صحیح طریقہ پرکھنے کا. صحیح حدیث, جھوٹی حدیث, صحیح بات, صحیح غلط بات کا پرکھنے کا طریقہ اللہ بتایا ہے. اللہ کی بات سے آپ پرکھ سکتے ہیں سچ حدیث ہے کہ جھوٹ ہے, سچ قصہ ہے کہ جھوٹا قصہ ہے, حدیث صحیح ہے کہ غلط ہے. کوئی بھی حدیث کی کتاب ہو. سمجھے آپ؟ سوچیے آپ, کچھ دن لڑیں گے. آج موقع ہے, قرآن کھول کے اپنی زبان میں پڑھ لو, دیکھ لو ترجمے سے. اور جو قرآن کے آیت کوئی بھی پیش کر رہا ہو اس کو آپ چیک کر لو, یہ جو بول رہا ہے قرآن میں ہے کہ نہیں, آیت نمبر کے ساتھ. اسی لیے میں سورہ اور آیت نمبر دیتا ہوں تاکہ آپ چیک کر لو اپنے گھر میں قرآن لا کے اپنی زبان میں, جو زبان آتی, ہندی, مراٹھی, گجراتی, تیلگو, ملیالم, آسامی, اڑیا, بنگالی, جو زبان آتی, انگلش, اپنی زبان میں لاؤ. گھر میں جلدی لاؤ, دیر ہو گئی ہے بہت. سمجھے آپ؟ سچ اور جھوٹ دماغ میں بھرا ہے. سچ اور جھوٹ ملاوٹ کرنے والے کی خرابی, جہنم سیدھا. ایک بات جس نے گڑھا اس کا ٹھکانہ جہنم, اور وہ اس میں ہمیشہ رہے گا, بچنے کا کوئی چانس. یہ سب دیا ہے نا, نکل جائیں گے, آ جائیں گے, سب جھوٹ بات ہے, ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. سمجھے آپ؟ دیکھ لو آپ, اللہ کی ایک بات, ایک آیت کو جھٹلایا. آیت پوری قرآن میں آیت ہی ہے. قرآن کے علاوہ آیت کہیں نہیں ہے. دنیا کی کوئی کتاب میں آیت نہیں ہے. ایک آیت نہیں ہے دنیا کی کوئی کتاب میں. یہ آپ غور سے سن لو میری بات. ایک آیت نہیں ہے دنیا کی کوئی سی بھی کتاب میں. قرآن کے اندر ساری آیتیں اس میں سے اٹھا کے کتابیں چھاپتے, اس میں سے اٹھا کے کتابیں چھاپتے تاکہ اس میں ملاوٹ ہو گئے. ساری کتابوں میں سے ادھر سے آیت لے جاتے قرآن سے. قرآن کے باہر ایک بھی آیت نہیں ہے. پوری دنیا کو اللہ نے بھی چیلنج کیا, ایک بات لے کے آؤ اس جیسی, قرآن جیسی. سورہ طور میں بول دیا آیت نمبر 34 میں, اس جیسی, قرآن جیسی ایک آیت لے کے آؤ. ایک بات, ایک آیت میں ایک سینٹنس ہے نا, ایک سینٹنس میں ایک بات, اللہ کا بات, حکم, آرڈر, اسٹیٹمنٹ, اللہ کی باتیں لاؤ. لا ہی نہیں سکتے, ہی نہیں. تو اسی لیے اللہ بھی بول رہا ہے میری آیتیں آئی تھی, میری آیتیں پڑھ کے سنائی جاتی تھی, ہے نا. سورہ مومنون 105, سورہ جاسیہ 31, کئی جگہ پہ میری آیتیں, میری آیتیں. تو آیت کدھر؟ قرآن کے اندر ہے. قرآن کے اندر ساری آیت. تو آیت سے ہی, قرآن سے ہی آپ کا فیصلہ ہوگا کہ بھائی یہ دیکھو میں نے بھیجا تھا, یہ مت کرنا, شرک ہے, یہ کفر ہے. سب سوال کا ہے, آپ کے سوال کا جواب قرآن میں, سب سوال کا. ولی اللہ سنتے نہیں سنتے, پکار, سب دے دیا قرآن. سمجھے آپ؟ پیغمبر جو انتقال ہو گئے سنتے, ارے آپ تو عقل ہی نہیں استعمال کرتے بھائی. ولیوں کا سن رہے, سوچ رہے آپ لوگ, منع ہے قرآن میں, نہیں سن رہے, بے خبر ہے تمہاری پکارتے. سورہ الاحقاف آیت 5. سمجھا؟ تو پھر ولی سن رہے تو آپ لوگ یہ سوچو, اگر آپ کی سوچ ایسی ہے تو پھر پیغمبر کا جو رتبہ مقام بہت بڑا ہے. پھر وہ سب سن رہے پیغمبر لوگ آپ کے مطابق. آدم علیہ السلام بھی سن رہے ہیں, نوح علیہ السلام بھی سن رہے ہیں, زکریا علیہ السلام, یوسف علیہ السلام, یونس علیہ السلام, ادریس, ایوب, شعیب علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, عیسیٰ, سارے پیغمبر سن رہے. اس کا مطلب جب ولی سن رہے تو پیغمبر, آدم علیہ السلام پہلے انسان, وہ بھی سن رہے آپ کی بات, پکار. ارے کدھر ہو, عقل وقل سب چھوڑ دیے ہو دوسرے کے حوالے. اسی لیے نا عقل کا استعمال نہیں کرتے, گمراہ ہو جائے. بولا نا اللہ, بدترین وہ لوگ ہیں تمام جانداروں میں جو عقل کا استعمال نہیں کرتے. سورہ انفال آیت نمبر 22, جو عقل نہیں رکھتے, عقل کا استعمال نہیں کرتے. ارے سارے کام دنیا کے تو آپ عقل سے کرتے ہو نا, سارا کام دنیا کا, بزنس, کاروبار, لین دین, پراپرٹی, لینا دینا, گھر میں ہر چیز, سامان خریدنا. عقل صحیح ہے کہ غلط, سامان سڑا ہے کہ گلا ہے, باسی ہے کہ فریش ہے کہ
کتنے سب عقل کا استعمال، خالی قرآن کے معاملے میں عالم مفتی ہمارے باپ دادا کرتے آئے، عالم مفتی، ارے باپ دادا جو بھی کرتے آئے چیک کر لو قرآن پہ، عالم مفتی کیا بول رہا ہے چیک کر لو قرآن کے اکارڈنگ ہی خلاف۔ آپ کو تو کچھ لوگ بول بھی رہے کہ دیکھو یہ قرآن کے خلاف بات ہے حدیث کی، یہ قرآن کے خلاف بات ہے قصہ، یہ قرآن کے خلاف ہے حدیث، بول بھی رہے نا کئی عالم لوگ، لیکن وہ عالم کی تعداد دنیا میں 10% ہے، 8-10%، 90% وہ عالم لوگ ہیں پوری دنیا میں جو گمراہ کر رہے ہیں، 90%، 90% گمراہ عالم مفتی۔ یہ بات اللہ کی ہے اور نبی کی، میری نہیں، سمجھا؟ نبی بھی بولے نا حدیث، میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی، 72 فرقے جہنم میں میری امت کے۔ نبی اپنی امت کے بارے میں بول رہے ہیں، کان اور دماغ سے سوچو، نبی بخشوائیں گے، نبی بچا لیں گے، نبی بول رہے جائیں گے سب جہنم میں سوائے ایک کے۔ آپ لوگ کدھر ہو، بات کو غور ہی نہیں کرتے، نبی بول رہے میری امت ہے تو سوچ رہے نبی کی امت میں ہونا ہی کافی ہے۔ ارے جاہلو، سوچو سوچو، آپ نبی بول رہے ہیں میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی، میری امت کے سارے فرقے جہنم میں جانے والے سوائے ایک کے جو میرے اور صحابہ کے نقش قدم پہ چلے، سمجھے آپ؟ نبی کے امت میں ہونا بیڑا پار، نبی بخشوا لیں گے، نبی بول رہے سب جہنم میں جائیں گے، پھر کدھر گئے؟ پھر نبی اور آپ لوگ سوچ رہے بخشوائیں گے، سفارش کریں گے، آپ سوچ رہے سب غلط بات، سمجھا؟ آپ کو معلوم ہے سفارش کریں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم ہے میں کر سکتا ہوں کہ نہیں سفارش، معلوم ہے کہ نہیں؟ آپ سے زیادہ ان کو معلومات ہے نا، تو کیوں بولے بیٹی فاطمہ کو، پھوپھی صفیہ کو، حدیث ہے نا کہ میں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا اللہ کے سامنے، دنیا میں جو مانگنا ہے مانگ لو، لین دین، وہاں میں کچھ تمہارے کام نہیں آ سکتا، کیوں بولے؟ کیونکہ پیغمبر اپنے باپ کو نہیں بچا سکتے، ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو، نوح علیہ السلام بیٹے کو نہیں بچا سکتے، لوط علیہ السلام بیوی کو نہیں بچا سکتے، یہ سب کیوں دیا قرآن میں کہ پیغمبر اپنے رشتہ دار کو نہیں بچا سکتے اللہ کے معاملے میں؟ تو پھر امتیوں کے جڑ کی بات، نبی تو بول رہے امت جہنم میں آئے گی میری ساری امت کے فرقے سوائے ایک کے۔ سوچو آپ، یہ سب پیور بات بتا رہا ہوں، آپ کو دھوکہ دے کے رکھے نا بخشوا لیں گے، نکال لیں گے، گڑی ہوئی حدیث جہنم میں سے نکالیں گے نبی، گڑی ہوئی حدیث۔ ارے اللہ بول رہا ہے نبی جو لوگ جہنم میں پڑے جن کا فیصلہ ہو گیا، کیا آپ اس کو بچا سکتے ہیں؟ جہنم سے مخلصی دے سکتے ہیں؟ سورہ زمر آیت نمبر 19 کھول کے دیکھ لو۔ پھر قرآن پیور بات بولتا ہے، اور حدیث دیکھو فاطمہ کی والی پیور حدیث، نہیں کہا میں ہوں بیٹی، قرآن کے مطابق۔ سورہ جن میں بھی یہ دیکھ لو آپ کھول کے، قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، سورہ جن آیت نمبر 21۔ اللہ بول رہا ہے کہہ دو اے نبی، میں لوگوں میں تمہارے حق میں نفع اور نقصان کا کچھ اختیار نہیں رکھتا۔ اللہ کہلوایا ہے لوگوں کو، اپنی امت کو ہی بول رہے ہیں نا نبی، کس کو بول رہے ہو؟ نبی اپنی امتیوں کو ہی تو بول رہے ہیں، سمجھ گیا آپ؟ نہیں بچا سکتے، جیسی کرنی ویسی بنی، جو کرو گے پاؤ، امتحان صحیح دو گے تو پاس ہوگے، نہیں دو گے امتحان، نئی دنیا میں برابر کام کرو گے تو فیل، سمجھے آپ؟ اسی کو بولتے ہیں انصاف، اللہ انصاف کرنے والا ہے، ذرے برابر نا انصافی نہیں ہو، جو کرائے بھرے گا، چاہے پیغمبر کا بیٹا ہو بیوی ہو، امتی ہو تو دور کی بات، الٹا نبی شکایت کر رہے ہیں، آپ لوگ سفارش سوچ رہے ہیں، نبی شکایت کر رہے قیامت کے دن، وہ اللہ بتا دیا قرآن کہ ایسا کہیں گے نبی۔ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، سورہ فرقان آیت 30۔ اور رسول کہیں گے یا ربی، اے میرے رب، میری اس قوم نے، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ وہی بات بتا رہا ہوں میں، قرآن سب کے گھر میں ہدایت آ چکی ہے، اس نے مجھے گمراہ کر دیا، تو قرآن ہے میری امت نے چھوڑ دی تھی، آج چھوڑ دی نا پوری امت، قرآن کو فالو نہیں کرتی، قرآن کے مطابق سوال جواب نہیں، قرآن کے مطابق فیصلے نہیں، قرآن کے مطابق چلنا نہیں، اس کی اتباع کرنے کا آرڈر آیا نا قرآن کی۔ آپ لوگ دوسری کتاب، دوسری عالم مفتی سب گمراہ ہے، آپ قرآن کو چلیے، اللہ بول رہا ہے نا فالو دس بک، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اتباع کرو اس کتاب کی جو ہم نے آسمان سے نازل کی ہے، سورہ اعراف آیت نمبر 3۔ اور دوسرے لوگ کی اتباع مت کرو، ایکس وائی جو فلاں کو دوست بنائے نا، فلاں کو جو ہے تبھی بتایا، ولا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون، دوسرے لوگ کی اتباع مت کرو، دوسرے دوستوں کی اتباع، یعنی عالم مفتی جو آپ کو بول رہا ہے ان کی اتباع مت کرو، اللہ نے جو نازل کی قرآن اس کی اتباع کرو، بول رہا اللہ۔
اللہ کی اتباع ہے نا. سمجھے آپ؟ سوچیے، یہی سوچنے کا مقام ہے، یہی سنبھلنے کا ٹائم ہے. مرنے کے بعد وہاں پھر نہ توبہ قبول نہ معافی، جیسی کرنی ویسی کرنی. واپس دنیا میں بھیج دے بولے گا اللہ، بولے گا اب یہیں پہ تمہارا ہمیشہ ہمیشہ جنت میں گیا ہمیشہ ہمیشہ. سوچیے آپ، بہت اہم بات ہے. قرآن، کتاب اللہ، حفاظت، ہدایت، گائیڈنس سب گھر میں. ہدایت قرآن ہے، گھر میں آ چکی، وہ بھی لکھا ہے سورہ نجم آیت 23. جاسیہ 11 میں ہدایت قرآن ہے، اللہ بولے یہ ہدایت کی کتاب ہے، اور گھر میں تمہارے پاس آ چکی، وہ بھی تو بول رہا ہے سورہ نجم آیت 23. اور کیا چاہیے؟ گھر میں آ گئی تمہارے ہدایت، گائیڈنس. یہاں دیکھنے کی بجائے یہاں وہاں بھٹک رہے اندھیروں میں. سمجھے آپ؟ کھولیے قرآن، ترجمے سے معنی سے پڑھیے. سب میں جو باتیں کر رہا ہوں قرآن کی ہے، معنی ٹرانسلیشن سے بول رہا ہوں. عربی نہیں، یہی عربی میں اگر کوئی بولے تو آپ بھی نہیں سمجھے، کوئی بھی اپنی اپنی زبان میں پڑھیے. سمجھے آپ؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.